ناظرین، مذہب دنیا کا سب سے مقدس اور قابل تکریم جذبہ ہے، لیکن اگر اس مقدس ترین جذبے کو سیاسی اور اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کے انتہائی بھیانک نتائج نکلتے ہیں۔ اسلام امن کا دین ہے اور وطن عزیز اسلام کے نام پہ مارز وجود میں آیا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر مذہب کو سیاسی اور تصویراتی یا اسٹریٹجک مقاصد کے لیے بہت بری طرح استعمال کیا گیا۔ دوسری طرف کچھ مسلمان ممالک اپنے پراکسی وار کو پاکستان کے اندر لے آئے، ادھر سے پاکستان کے ازلی حریف یعنی ہندوستان اور دیگر پاکستان دشمنوں نے سازشیں کر کے پاکستانی عوام کو مذہب اور مسلک کے نام پر لڑانے کی بھرپور سازشیں کی۔ چنانچہ پاکستان جسے امن کا گہوارہ اور دنیا کے لیے مثال ہونا چاہیے تھا، بدقسمتی سے فرقواریت اور مذہبی انتہا پسندی کا گڑھ بن گیا۔ مذہب کا مقدس نام استعمال کر کے ایک پاکستانی مسلمان دوسرے پاکستانی مسلمان کی زندگی کے در پہ ہونے لگا۔ مرتد، کفر اور گمراہی کے فتووں کا رجحان عام ہو گیا اور ہر کوئی جہاد و قتال کے من مانی تشریحات کرنے لگا۔ تاہم 2018 میں جب شاہد خاقان عباسی صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو اسلامی نظریاتی کونسل اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے IRD کے ساتھ مل کر کئی معتبر اور نامور علماء کرام اور مشائخ اور گدینشین وہ متحرک ہوئے اور پیغام پاکستان کے نام سے ایک تاریخی اور متفقہ دستاویز تیار کی۔ اس وقت میں نے اپنے اسی پروگرام میں اس دستاویز کو آئین پاکستان کے بعد دوسری اہم ترین دستاویز قرار دیا تھا۔ اس متفقہ فتوے پر ملک بھر کے تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے ہزاروں علماء کرام نے دستخط کیے تھے اور میری معلومات کے مطابق اب وہ دستخط 4000 سے زائد ہو گئے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا اور اس کی بنیاد پر قانون سازی کی جاتی، اور اگر ایسا کیا جاتا تو یہ پیغام پاکستان بھر میں فرقواریت اور انتہا پسندی کی بیماریوں کے لیے ایک تریاق ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری قیادت اور پھر نئی آنے والی حکومت نے اس کو وہ توجہ نہیں دی، حالانکہ پاکستان سے باہر بھی اسلامی دنیا نے اس کو کافی اہمیت دی۔ مصر کے مفتی اعظم اور جامع ازہر نے پاکستانی علماء کرام کے اس متفقہ فتوے کی توثیق اور تائید کی۔ اسی طرح امام کعبہ صالح بن محمد آل طالب نے بھی، ترکی کے مذہبی امور کے صدر ڈاکٹر علی ارباس، روس کے مسلم بورڈ کے سربراہ مفتی شیخ راوی عین الدین، کرویشیا کے مفتی عزیز حسن اوفتن، قازقستان کے مفتی سیر کبائی اوزار اور حتیٰ کہ تائی لینڈ کے شیخ الاسلام عزیز چولاراج نے بھی اس فتوے کی توثیق کی۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ہم اس کاوش سے وہ استفادہ نہیں کر سکے۔ گزشتہ کچھ ماہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک منظم سازش کے تحت فرقہ وارانہ انتشار کی سازشیں ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بار پھر ملک کے نامور علماء کرام، گدینشین اور دانشور میدان میں آئے اور ایک بار پھر پیغام پاکستان کی روشنی میں ایک کوڈ آف کنڈکٹ تیار کیا۔ آج کے اس خصوصی اور تاریخی جرگہ میں ہم پیغام پاکستان اور حالیہ کوڈ آف کنڈکٹ کے پس منظر اور پیش منظر کو جاننے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی اپنے محترم شرکاء سے یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ ان تاریخی دستاویزات کو بنیاد بنا کر پاکستان سے فرقواریت اور انتہا پسندی کا دائمی طور پر خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ پاکستان کو امن و سلامتی اور مذہبی و فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا مرکز کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ میری انتہائی خوش بختی ہے کہ وہ عظیم شخصیات اور تمام مسالک کے وہ معتبر نام اور اکابر جنہوں نے دن رات محنت کر کے یہ کاوش کی، وہ آج کے جرگے میں میرے ساتھ شریک ہیں۔ اس پورے پروسیس میں اکثر میزبانی بھی کرتے رہے اور انہوں نے سب کا میں سمجھتا ہوں کہ کنونس کرنے کے لیے بڑی کاوشیں کی۔ ہم سب کے محترم
عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین جناب پیر سید نقیب الرحمان صاحب، اور پہلی مرتبہ میری درخواست پہ کسی ٹی وی شو میں تشریف لا رہے ہیں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، اور پیرزادہ نور الحق قادری صاحب، وہ وفاقی وزیر ہے مذہبی امور کے۔ اس طرف میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، سیکرٹری جنرل ہے مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، سربراہ متحدہ جمعیت اہل حدیث کے۔ علامہ عارف حسین واحدی صاحب، سیکرٹری جنرل ہے شیعہ علماء کونسل کے۔ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب مفتی منیب الرحمان صاحب، صدر ہیں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے، اور ان کی بھی اس سلسلے میں گراں قدر خدمات اور کاوش رہی، اور ہم سب کے محترم، سب کے لیے قابل احترام جناب مفتی تقی عثمانی صاحب، سابق جج ہیں وفاقی شرعی عدالت کے اور نائب محتمم ہے دارالعلوم کراچی کے، اور قاری حنیف جالندری صاحب ملتان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جو سیکرٹری جنرل ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے، اور پروفیسر ساجد میر صاحب بھی ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، ان ممتاز علماء کرام اور مشائخ کے ساتھ گفتگو کا یہ سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے، لیکن